کریں جی اور اس سے پہلے میں آپ کی اجازت سے قرآن کی ایک آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جناب چیئرمین صاحب امجد نیازی صاحب، یہ آپ کے لیے بھی اعزاز ہے، ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں اور یہ تاریخی کام ہم سے اس ایوان سے اللہ ایک بار پھر لے رہا ہے کہ محمد از ناٹ the father of any of your men but he is the messenger of Allah and last of the prophets and ever is Allah of all things knowing۔ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ ایک بار پھر اس ایوان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جو شاید ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب ایک آئین کا حصہ بنایا گیا کہ جو کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں، اور اس بنا پہ قادیانی جو تھے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ تو یہ جو ان کی ایک تجویز آج آئی ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں ایک جوائنٹ ریزولوشن کی شکل میں، پھر میں سب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ مجھے امید ہے انشاءاللہ جوائنٹلی پاس ہوگا، اور اس میں تمام پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز اور بھی جتنے ہمارے دوست یہاں موجود ہیں سب کی طرف سے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاس کر لیا جائے گا۔ کہ جوائنٹ ریزولوشن یہ ہے کہ جناب اسپیکر، یہ ایوان حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام درسی کتب اور سرکاری اسکولوں میں جہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لکھا پڑھا یا پکارا جائے وہ اس طرح سے ہو، حضور اکرم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے آپ میری تجویز زیر غور لائیں گے، یعنی کہ ابھی ہماری تجویز ہو گئی، اور اس سے اپنی رولنگ میں شامل کر کے دنیا اور آخرت میں اپنی اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ جناب اسپیکر، جناب چیئرمین صاحب۔ علی محمد خان صاحب، میں رات کو اتفاق سے آخری خطبہ پڑھ رہا تھا، اور آخری خطبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور میں فرمایا کہ میرے بعد کسی نبی نے نہ آنا ہے نہ آئے گا، تو وہ ہمارے لیے ورلڈ آرڈر ہے۔ تو میں ریزولوشن جو ہے ہاؤس کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناؤ آئی پٹ دا ریزولوشن ٹو دا ہاؤس۔ دا کوشچن از دیٹ دا ریزولوشن از مووڈ بائی اڈاپٹیڈ۔ آل دوز ان فیور آف ریزولوشن may be ayes. All those against it may say no۔ تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس اہم موقع پہ سب پارٹیز۔ جی عبد القادر پٹیل صاحب جی۔ بہت شکریہ سر، آج انتہائی خوشی کی بات ہے، ہمارا ایمان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر ہماری جان قربان، ان کے آل پر ہماری جان قربان۔ اور اس ایوان کو، اور واقعی آپ کو آج یہ اعزاز ملا ہے کہ یہ ریزولیشن اچانک آیا اور آپ کی صدارت میں پاس ہوا، علی محمد خان نے پیش کیا۔ سر 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننے والے کو غیر مسلم غیر مسلم غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ اور جب اس کی سمری پر میرے شہید قائد نے سگنیچر کیے تو انہوں نے یہ کہا کہ I know I'm signing my death warrants۔ اور جیل میں انہوں نے کرنل رفیع سے کہا، کتاب جیل کی آخری 323 دن، کہ کرنل صاحب قادیانی یہ کہتے ہیں کہ آج اگر میں جیل میں ہوں یا کسی عطاب میں ہوں۔ جی قادر پٹیل صاحب آپ جاری رکھیں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے۔ آج اگر میں بھٹو صاحب نے کرنل رفیع سے کہا، جو انہوں نے اپنی کتاب آخری 323 دن میں لکھا ہے، کہ کرنل صاحب قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں آج جیل میں ہوں یا کسی عطاب میں ہوں تو میں ان کو کافر قرار دینے کی وجہ سے ہوں۔ تو میں آج یہ برملا اظہار کرتا ہوں، یہ بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں گناہگار آدمی ہوں، لیکن میرے اس ایک نیک کام کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے گا، اور مجھے یقین ہے، مجھے اپنے فیصلے پر فخر ہے، اور یہ تھا میرا شہید قائد جس پہ مجھے فخر ہے. بہت شکریہ جی. دیکھیں جی، اللہ تعالی ہمارے خطاؤں کو معاف کرے. اگر ہم اسی ایک نقطے کے اوپر امت مسلمہ اپنا ایمان پکا کر لیں کہ ہمارے جان و مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. جی شکریہ. جی محترمہ نصرت واحد صاحبہ جی. مزاری صاحب، ایک اپوزیشن سائڈ سے، ایک گورنمنٹ